ایسا سنگم ہے یہ اور گنگو جمن خوبصورت گلستاں یہ پیارا چمن۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ میں دبائیں اس گھنٹے کو ہمارا ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بزرگوار دوستو، علم والا روشنی والا ہوتا ہے اور بغیر علم والا اندھا بہرا کی طرح ہوتا ہے۔ کوئی کچھ کہہ دیا، جدھر بھی گھما دیا گھوم گئے۔ علم کی کمی کی وجہ سے بزرگوں آدمی گڈھا میں گر جاتا ہے۔ جس طرح نابینا راستے پہ چل رہا ہے اور گڈھا ہے سامنے، اسے نظر نہیں آتا، وہ گر جائے گا۔ آنکھ والا اس میں نہیں گرے گا کیونکہ اسے نظر آ جائے گی۔ بعینی یہی مثال ہے، علم والا اونچ نیچ کو پہچانے گا اور بغیر علم والا اونچ نیچ کو نہیں پہچان سکتا، لہذا اس کو گڈھے میں تو گرنا ہی ہے، چاہے جہنم کے گڈھے میں گرنا تو ہے وہ۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، اور بڑے لوگوں کے لیے تو بہت آسان سا طریقہ ہے۔ ابھی ایک چلتا پھرتا مدرسہ جسے ہم جماعت کے نام سے جانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جماعتی ہو گیا۔ یہ اتنا اچھا سلسلہ چلا، شروعات میں تو کچھ عقائد کے لوگوں نے مخالفت کی، اے جماعتی ہے، زبردستی لاتا ہے کھینچ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ مشرکین کے پاس گئے۔ اسی بستی میں میں نے آج سے 8 سال 9 سال پہلے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت سمجھ میں آئی تو ہر ایک نے اسے اپنایا، چاہے وہ بریلی حضرات ہو، چاہے وہ دیوبندی حضرات ہو، چاہے وہ اہل حدیث والے ہو، چاہے جس گروپ کے ہو، انہیں اچھا لگا اور اپنے اپنے طریقے سے وہ سب کے سب تبلیغ کر رہے ہیں۔ کیونکہ بچے تو مکاتب میں جا کے پڑھ لیتے ہیں، مدرسوں میں پڑھ لیتے ہیں، بڑے لوگ مہینہ میں 3 دن نکالے اور چلے گئے کہیں پہ، ایک مرتبہ 3 دن نکلے، نماز کا طریقہ سیکھ لیا، پھر دوسرے مہینے میں 3 دن نکلے، اب جو ہے کچھ صورتیں یاد کر لی، پھر اس کے بعد نکلے۔ آپ کی بستی میں مثال موجود ہے، یہ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب وغیرہ کے بھانجا ہے، جمال الدین نام ہے، جو گلاب کے نام سے مشہور، آپ لوگ جانتے ہوں گے، لال بابو گلاب، یہ 2-3 بھائی ہیں۔ وہ واقعی بچپنا سے کچھ نہیں پڑھے اور اس جماعت سے جڑے، آج وہ ایک عالم کا مقام رکھتے ہیں۔ اتنی جانکاری انہیں ہو گئی، پھر انہوں نے محسوس کیا تو ائمہ حضرات کے بعد، میں گوبندی میں ان کو دیکھا ہوں، رمضان میں جاتا ہوں، میں رمضان میں سحری کھانے کے بعد، سحری تک جری کا کام ہوتا ہے، اور سحری کے بعد سحری کھانے کے بعد جب وہ لوگ سوتے ہیں تو 1 بجے دن میں اٹھتے ہیں۔ یہ صاحب، کیونکہ میں بھی مدرسے کے کام سے جاتا تھا، فجر کی نماز پڑھا اور سو گیا، لیکن یہ فجر کی نماز پڑھے اور امام صاحب کے پاس جب بیٹھتے تھے تو 1 گھنٹہ مسلسل یہ شخص ٹیوشن پڑھتے تھے۔ آج قرآن بھی اچھے پڑھتے ہیں، اردو بھی اچھے پڑھتے ہیں، سب چیزوں میں اچھے، تھوڑا سا ذہن دیا انہوں نے۔ کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا سب روز کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ میں اس کے لیے نہیں ہے، جانا ہوگا، ہر ایک کو جانا ہوگا، چاہے جو بھی ہو، ہر ایک کو جانا ہوگا۔ اور جس مالک نے جس کام کو کرنے کو کہا ہے اس کام کو ہم نہ کریں تو بزرگوں، اس مالک کے سامنے کیسے ہم کھڑے ہوں گے؟ اس مالک کے سامنے ہم کیا حساب دیں گے، کیا بتلائیں گے؟ اس لیے یہ زندگی میں جتنی عمر رہ گئی ہے اس کو غنیمت سمجھیے بزرگوں۔ اور اگر آپ کو جماعت بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ چلو وہ جماعتی بابو سب ہیں، تو آپ کم سے کم روز یا 2 دن میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ نکال کے کسی مسجد کے امام کے پاس پہنچ جائیں، کریں بزرگوں۔ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے،
اور پھر کئی دریے سے مل کے سمندر بنتا ہے، آہستہ آہستہ آپ بھی علم کے خزانہ ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا ذہن دینا۔ اور آج اگر آپ بھی تھوڑا سا علم والے ہوتے تو اپنے بچوں کے لیے دوسروں کو تلاشنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ضرور آپ کچھ نہ کچھ ابتدائی تعلیم دے لیتے گھر میں، بیٹا یہاں سے یہاں تک پڑھ، پورے دن کام کاج کھیت وغیرہ میں رہتے، شام میں تو اپنے گھر آتے ہیں، بیٹھ جاؤ کتاب لے کے آؤ۔ بزرگ اور دوستو، کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ملتا ہے ہم کو، کبھی بعض لوگ کو دیکھتے ہیں جوا کے طرف نکل پڑتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے بھائی، تھوڑا سا وقت ملا اسی مزاج میں لگ گئے بھائی، تھوڑا سا وقت ملا بھیزا چیزوں میں لگ گئے، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو موبائل میں بھی بھیجا چیزوں میں لگے ہوئے۔ اس موبائل میں تو ایسی چیز ہے، موبائل کے ذریعے سے آپ علم سیکھ جائیں گے، ہر ترتیب دیے ہوا نورانی قاعدہ کے الف سے لے کے حمزہ سے لے کے الف سے لے کے یا تک پوری ترتیب، ایک دن کا سبق ایک چند حروف رکھتے ہیں، وہ حمزہ یہاں سے بولیں گے، با یہاں سے بولیں گے، تا یہاں سے بولیں گے، سا یہاں، موبائل پہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ذہن دیں گے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن دل میں طرف ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے۔ جس موبائل میں ہم بےضد چیزوں کی طرف لگے رہتے ہیں، اس موبائل میں ہم دینی چیزوں کی طرف لگے رہتے ہیں۔ کتاب پڑھیں اس میں، اور پھر وہی چیزیں اپنے بچوں میں منتقل کریں۔ بزرگار دوستو، کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، جتنی باتیں کہا ہوں یہ کافی میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا بہت مشہور واقعہ، 40 سال کی عمر کو پہنچیا، 40 سال کے بعد گئے ہیں آپ علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس وقت اتنے ذرائع نہیں تھے کہ جماعت میں نکل جاؤ یا اکیلے میں جا کے کہیں پڑھ لو۔ کئی علاقہ میں ایک معلم ہوا کرتے تھے، کئی علاقہ کو ملا کے ایک کوئی پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ چوڑی دوسرے گاؤں سے پھگوا کے لایا جاتا تھا تو مرغی جگہ ہوتی ہے نا بھائی، تو پڑھے لکھے کم تھے اس وقت میں، تو گئے مکتب میں ہی چلے گئے، سبب جو بھی ہوا ہو گھر میں کسی سبب کی بنا پہ چلے گئے تھے، تو بچوں میں بیٹھ کے جب استاد انہیں پڑھایا کرتے تھے تو بچے بولتے تھے با، اور ان کی زبان سے کچھ اور نکل جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، زبان بھی موٹی ہو گئی، عمر دراز ہو گئے، سارے بچے ہنس رہے، اس ہنسی کو بھی انہوں نے برداشت کیا، کوئی شرم نہیں، لگے رہے، زبان کو توڑتے رہے، محنت کرتے رہے۔ تو بزرگوں، انہوں نے وقت دیا، محنت کی کوشش کی، تو بعد میں فارسی کے سب سے بڑے امام بنے، اور آج مدارس میں ان کی کتابیں گلستہ بوستہ یہ سب جو فارسی کی کتابیں ہیں، جی ان کی کتاب ہے۔ تو کرنے والے جب کرنے پہ آتے ہیں اور کھلتے ہیں تو کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی جو ہے کام پہاڑ نہیں، ہر کام کو کر لیتا ہے، ہر چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا ہم ذہن دے بزرگوں، موبائل پہ ہی یا کتاب کے ذریعے سے یاد کریں، ہفتے میں ایک دن کہیں امام صاحب کے پاس پہنچ جائے، ہر راستے ہے، ہر سہولت ہے، تمام سہولیات ہمیں دستیاب ہے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔